ہم بات کر رہے ہیں ایڈونٹ سیزن میں جو اتوار آتے ہیں اور اتوار کی عبادات میں جو موم بتیاں روشن کی جاتی ہیں، ہم ان کے حوالے سے سیکھ رہے۔ پہلے ہم نے یہ غور کیا ہے کہ موم بتی اصل میں دو طرح سے ہمارے سامنے ایک پیغام لے کر آتی۔ پہلی بات تو یہ کہ خداوند یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا کہ تم بھی دنیا کا نور، یعنی کہ موم بتی کا جو بنیادی کام وہ یہی ہے کہ وہ روشنی دے، اور اگر وہ روشنی دیتی ہے تبھی وہ موم بتی ہے، اور اگر وہ روشنی دینا بند کر دے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ جس طرح خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو، اس کے ساتھ ہی کہا کہ تم دنیا کے نمک ہو، اور اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی روشنی نہیں ہے تو پھر ہم کسی کام کے نہیں۔ اور پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پہلی موم بتی کی بات کرتے ہیں کہ جو پہلی موم بتی پہلے اتوار کو اس سیزن میں جو لگائی جاتی ہے یا جلائی جاتی ہے تو وہ ہمارے سامنے ایک پیغام رکھتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ اس موم بتی کو کیا نام دیا جاتا؟ جو پہلے اتوار کو روشن کی جاتی ہے اسے کیا نام دیا جاتا؟ پہلے اتوار والی موم بتی کینڈل آف ہوپ، امید کی موم بتی۔ کون سی جی؟ جو پہلے دن پہلے اتوار کو روشن کی جاتی ہے اسے امید کی موم بتی کہا جاتا، کینڈل آف ہوپ، امید۔ اب یہ بات یاد رکھیں، اس کے پیچھے ایک بائبلی تعلیم موجود ہے۔ اگر ہم امید کی بات کریں، چونکہ یہ ایڈونٹ سیزن ہے، آمد کا سیزن عالمگیر کلیسیا منا رہی ہے، اور جو پہلی موم بتی روشن کی جاتی ہے تو وہ نہ صرف یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ دنیا کا نور ہے، بلکہ اس کے ساتھ وہ یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ آپ بھی دنیا کے نور ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ وہ یہ پیغام بھی ہمارے سامنے رکھتی ہے کہ ہمیں ایک امید ہے اور ہم ایک امید پر زندہ۔ جس طرح عام طور پر یہ بات عام کی بھی جاتی ہے عام ہمارے معاشرے میں بھی کہ ہم امید کے سہارے زندہ ہیں۔ کیا ہیں جی امید کے سہارے؟ یہ موم بتی بھی ایک امید ہمارے سامنے رکھتی، لیکن یہ ایک امید نہیں بلکہ دو امیدیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک امید کے دو رخ ہمارے سامنے، جو پہلے اتوار کو روشن کی جانے والی موم بتی ہے ہمارے سامنے وہ دو رخ رکھتی ہے۔ امید ایک ہی ہے لیکن اس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ وہ کہ چونکہ ہم ایک سیزن میں داخل ہو چکے ہیں، اور سیزن ہے ایڈونٹ سیزن، جس کا اردو ترجمہ آمد کا موسم، اور آمد کس کی؟ خداوند یسوع مسیح کی۔ اور خداوند یسوع مسیح کی آمد یاد رکھیں یہ دو طرح سے، ایک اس کی آمد وہ ہے جو 2000 سال پہلے ہو چکی، جو اس کی جسمانی پیدائش، جو بیت لحم میں اس کی پیدائش ہوئی، وہ اس کی پہلی آمد ہے۔ اور اصل میں یہ موم بتی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اس کی پہلی آمد کی یادگاری منانے جا رہے، اور ہم اس سیزن میں سے، ہم اس موسم میں سے گزر رہے ہیں، یا ان تیاریوں میں مصروف ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ انسان بن کر زمین پر آنے والا
آ تو وہ چکا ہے، لیکن ہم اس کی یاد کو مناتے ہیں 25 دسمبر کو، کہ ایک وقت آیا جب خدا نے اپنے قاعدے قانون، اپنے اصول اور اپنی پاک کلام میں کی جانے والی پیشن گوئیوں کے مطابق پاک کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اس کی پیدائش کے حوالے سے جس طرح خدا کا بندہ مقدس متی لکھتا ہے کہ اب خداوند یسوع مسیح کی یسوع کی پیدائش اس طرح سے ہوئی، جب آپ اس کے پہلے باب کی 18ویں آیت کو پڑھتے ہیں کہ اس کی پیدائش ہوئی۔ اور یاد رکھیں جو پہلی موم بتی ہے وہ ہمیں یہ امید یاد دلاتی ہے، پہلی بات ہے خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، جو اس نے وعدہ کیا کہ وہ نجات دہندے کو پیدا کرے گا، جو اس نے پیشن گوئی کی اپنے بندے یسایا کی معرفت کا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی، اور ایسا ہوا۔ ہم اسی امید پر آگے بڑھتے ہیں، اسی امید کو لے کر ہم اس کی پہلی آمد کو مناتے ہیں کہ ہمیں امید ہے، جس طرح پیشن گوئی کی جاتی ہے نا، اور لوگوں کو پھر امید ہوتی ہے کہ چونکہ یہ خدا کی طرف سے ہمیں ایک امید دی گئی ہے۔ دیکھیں یہ ایک امید تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور کیا کرے گی، بیٹا جنے گی۔ یہ ایک پیشن گوئی بھی ہے اور یہ ایک امید بھی ہے جو خدا نے اپنے لوگوں کے سامنے رکھی تھی، اور ان کو پتا تھا، اسرائیلی لوگوں کو پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ خدا ایسا کرے گا، ایک وقت آئے گا کہ کوئی کنواری حاملہ ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ وہ بیٹا جنے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ پھر وہی بیٹا اپنی جان قربان کر کے دنیا کا نجات دہندہ بنے گا۔ اور اس سیزن میں سے جب کلیسیا گزرتی ہے تو اصل میں وہ اسی امید کو یاد کرتی ہے کہ ہمارے خدا نے وعدہ کیا اور اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور واقعی وہ بیٹے کی صورت میں زمین کے اوپر آ گیا۔ یہ وہ امید ہے جو پہلی موم بتی ہمارے سامنے رکھتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ امید کا ایک رخ ہے جو خداوند یسوع مسیح کی جسمانی پیدائش کے حوالے سے ہمارے سامنے بات آتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہی امید اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ یہ موم بتی نہ صرف ہمیں اس کی پہلی پیدائش کے حوالے سے، جس کو ہم کرسمس کی صورت میں مناتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے رکھتی ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ایک اور رخ بھی ہے اسی امید کا کہ وہ اب تو جسمانی حالت میں یا بیٹا بن کر پیدا ہوا، یا دنیا کو نجات دینے کے لیے وہ جسمانی صورت میں آیا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا۔ ایک موم بتی اور اس کے یہ دو امید کے دو رخ ہیں، ایک امید اس کی بچے کے طور پر پیدائش، اور یہ بات بھی یاد رکھیں اس پہلی موم بتی کو بیت لحم کی موم بتی بھی کہا جاتا ہے۔ کون سی جی؟ بیت لحم کی موم بتی، کیونکہ بیت لحم میں یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ جو پہلی موم بتی ہے اس امید کو کہ اس کی پہلی آمد، اور اس کی پہلی آمد بیٹے کی صورت میں، اس کی پہلی آمد اس جسمانی پیدائش کی صورت میں، تو پھر دوسری آمد جب وہ دنیا کا انصاف کرنے کے لیے آئے گا۔ اور ہم اسی امید پر زندہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ان کا نجات دہندہ ان کو لینے کے لیے آ جائے گا۔ اور کئی بار ہم اپنے گیتوں میں بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں، کئی بار اپنی دعاؤں میں بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ ہمیں لینے کے لیے آ رہا ہے، اور ہم جو اس کے لوگ ہیں ہم ہوا میں اڑ کر کیا کریں گے، اس کا استقبال کریں گے۔ یہ امید ہے ہمیں، اور اصل میں پہلی موم بتی ہمیں یہی امید دلاتی، یہی امید یاد دلواتی ہے، اس کی دوسری آمد کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ہمیں لینے کے لیے بھی آ رہا، لیکن چونکہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ اس نے کب آنا،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر وقت تیار رہنا ہے. ہم نے کیا رہنا جی؟ اور جب اس حوالے سے خداوند یسوع مسیح سے ایک بار شاگردوں نے یہ سوال کیا کہ وہ وقت کب آئے گا، خداوند وہ وقت کب آئے گا. اگر آپ متی رسول کا انجیل بیان اس کا 24واں باب پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے وہ نشانیاں ضرور بتائیں، نشانیاں ضرور بتائیں کہ اس طرح کے حالات ہوں گے، اس طرح کے معاملات ہوں گے، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، یہ نشانی بھی ہوگی، یہ نشانی بھی ہوگی، یہ نشانی بھی ہوگی، یہ نشانی بھی ہوگی، اس طرح کے حالات ہوں گے، اس طرح کے حالات ہوں گے، اس طرح کے معاملات ہوں گے. یہ ضرور بتایا لیکن ایگزیکٹ وقت نہیں بتایا. دن ہوگا کہ رات ہوگی یہ نہیں بتایا، کون سا گھنٹہ ہوگا کون سا پہرا ہوگا یہ نہیں بتایا، سردی ہوگی گرمی ہوگی یہ نہیں بتایا، بہار ہوگا خزاں ہوگی یہ نہیں بتایا، یا کون سا سن ہوگا کون سی صدی ہوگی یہ نہیں بتایا، تاکہ دنیا تیار رہے. سو یہ جو پہلی موم بتی ہے ہمارے سامنے اسی بات کو رکھتی کہ وہ پہلے بیٹے کی صورت میں پیدا ہوا اور پھر یہ کہ وہ دوبارہ اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے. سو اسے کہتے ہیں امید کی موم بتی، یا اس کے علاوہ کیا ہے جی؟ کینڈل آف، انگلش کیونکہ آپ زیادہ سمجھتے ہیں، کینڈل آف ہوپ، امید. اور جو دوسری ہے جو ابھی حوالہ بھی ہم نے تلاوت کیا ہے، جو دوسری موم بتی ہے اسے نام دیا جاتا ہے، کوئی بتا سکتا ہے جی؟ امن. امن کی موم بتی اسے کہا جاتا ہے، کینڈل آف پیس، امن کی موم بتی. امن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ امن کیا ہوتا ہے؟ سکون، شاباش، آرام، اطمینان. یا اس کے علاوہ سکون آپ کسے کہتے ہیں، یا امن آپ کسے کہتے ہیں جی؟ صلح سلامتی. اور امن کی جب آپ تعریف پڑھیں گے نا، تعریف لغوی طور پر، تو امن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب جنگ نہ ہو. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کیا نہ ہو جی؟ جب جنگ نہ ہو. اور جنگ کے بعد جو ماحول بنتا ہے نا اسے امن کا نام دیا جاتا ہے. جب ابتری نہ ہو، افراتفری نہ ہو، جب جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ افراتفری پہ یہ ہرفلی پہ یہ لوگ، یہ چیز نہ ہو، اس کی عدم موجودگی کا نام امن ہے. جب یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی تو اس کا نام امن. اور جب یہ موم بتی جلائی جاتی ہے تو ہمیں اس بات کا پتہ ہے بطور مسیحی، بطور ایماندار، کہ اصل میں یہ بھی ایک طرف اشارہ، یہ امن کی موم بتی بھی ہمیں کچھ یاد دلاتی ہے. جس طرح ہمیں موم بتی یاد دلاتی ہے کہ یسوع مسیح دنیا کا نور ہے، جس طرح وہ یاد دلاتی ہے کہ ہم بھی دنیا کا نور ہیں، جس طرح پہلی موم بتی یاد دلاتی ہے، ہمیں امید دیتی ہے کہ اس کی جسمانی پیدائش، پھر اس کی جو دوسری آمد ہے، آمد ثانی، اس کے حوالے سے ہمیں بتاتی ہے. وہیں پر دوسری موم بتی ہمارے سامنے ایک اور بڑا خوبصورت اور اہم پیغام رکھتی. پیغام تو سارے کے سارے بڑے اہم ہیں، لیکن یہ جو امن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، اور اگر موجودہ زمانے کی بات کریں، موجودہ حالات کی بات کریں، موجودہ اگر معاملات کی بات کریں، تو سب سے زیادہ جس چیز کی دنیا میں کمی ہے وہ یہی چیز، جس چیز کی سب سے زیادہ آج شخصی زندگیوں کو، آج خاندانی زندگیوں کو، آج کلیسیائی زندگی کو اور آج معاشرتی زندگی کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی امن ہے. چاہتا ہر کوئی امن ہے، لیکن امن اصل میں ہے نہیں. ہر کسی کی خواہش یہ ضرور ہے کہ وہ امن، صلح، سلامتی، سکون، اطمینان میں اپنی زندگی کو گزارے. اور اس کے حوالے سے آپ کو بے شمار طرح سے لوگ کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے. جب جنگوں کا زمانہ، جسے جنگ عظیم بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک تنظیم بنی تھی اس کے بعد، 1945 کی بات ہے جب یہ تنظیم بنی تھی، جسے یونائٹڈ نیشنز کا نام دیا جاتا ہے.
یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ، یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے اور اس کا غالباً اربوں میں اس کا فنڈ ہے، لیکن 1945 سے تقریباً یہ کام کر رہی ہے امن کو لے کر. اور نوبل پرائز جو ہوتا ہے نا، دنیا کا سب سے بڑا جو پرائز ہے نوبل پرائز، وہ جو امن کے لیے کوششیں لوگ کرتے ہیں نا، جب جس کی کوشش واقعی، تو اس کو بعض اوقات یہ پرائز بھی دیا جاتا ہے نوبل. شاید کسی شخص کو ملا بھی ہے امن کے سلسلے میں، پتہ جی کسی کو؟ جی ملالہ یوسفزئی کو ملا ہے، امن کے سلسلے کی بات کر رہا ہوں. فیمیل کو ملا ہے، پکی بات ہے، تو ہی خوش ہو فیمیل نو مل گیا، چلو اچھی بات. ملالہ کو ملا تھا میرے غالباً وہ ایجوکیشن کے حوالے سے، شاید پاکستانی وہ لڑکی ہے اس کو ملا تھا. سو یہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ باقی دنیا میں امن ہے؟ کیا واقعی کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ دنیا میں سلامتی ہے؟ امن کی بات کر لیں، سلامتی کی بات کر لیں، صلح کی بات کر لیں، یہ مترادف لفظ ہیں. پیس کی بات کر لیں، مترادف لفظ ہیں یہ. لیکن کیا یہ چیز دنیا میں آپ کو نظر آتی ہے؟ اربوں خربوں میں بجٹ لے کر تنظیمیں کام کرتی ہیں، لیکن کیا یہ چیز آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ لوگ کام تو کرتے ہیں، لیکن جس چیز کو سر بنیاد بنا کر کام کرنا ہے، شاید اس کے بارے میں جانتے تو ہیں لیکن عمل اس کے اوپر نہیں. اور جب یہ کینڈل جلائی جاتی ہے، جب یہ موم بتی جلائی جاتی ہے، تو اس امید کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ تو دنیا کے سامنے یہ پیغام رکھنے کے لیے کہ اصل میں جس کی پیدائش ہونے جا رہی ہے، جو اس دنیا میں آنے والا ہے، یا جس کی پہلی آمد بیٹے کی صورت میں ہو چکی ہے اور اب وہ دوبارہ آنے والا ہے، اصل میں جو امن کا بانی ہے. چونکہ یہ یسوع کے بارے میں ایک پیشن گوئی کی گئی پرانے عہد نامے میں. جب آپ یسایہ نبی کا صحیفہ ذرا نکالیں جی، یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا نواں باب اس کی چھٹی آیت، مقدس یسایہ کی معرفت لکھا گیا خدا کا پاک کلام، اور اس کا نواں باب اور نویں باب کی چھٹی آیت. کوئی بھی آپ میں سے جو پہلے نکالے وہ اس کو تلاوت کرنا شروع کر دیجیے. اور یہ پیشن گوئی ہے جو یسوع مسیح کے حوالے سے بڑی مشہور، اور بڑے دن کے موقع پر اکثر اوقات اس کی تلاوت بھی کی جاتی ہے. اس میں سے پیغامات بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں. جی بیٹا. سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ پیشن گوئی کس کے بارے میں کی گئی ہے؟ خدا نے یسوع مسیح کے حوالے سے کہ وہ سلامتی کا کیا ہوگا؟ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. ایک تو عام ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، سلامتی کا کوئی عام انسان ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن سلامتی کا جس طرح عام انسانوں سے شہزادے بڑھ کر ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح ایک کردار اور ایک یسوع مسیح کے حوالے سے یہ بات کی گئی کہ اس کا کردار اصل میں ہوگا کیسا، وہ دنیا میں کیا لے کر آئے گا، یا دنیا کو وہ کیا پیغام دے گا، یا اپنے کردار کے وسیلے سے یا اپنی تعلیم کے وسیلے سے جو دنیا کے سامنے وہ بات رکھے گا وہ کیا ہوگی. اور وہ ہے سلامتی، اور وہ ہے امن، اور وہ ہے اطمینان. اور آپ جب یسوع مسیح کی تعلیم کی بات کرتے ہیں یا اسی بات کو اپنے سامنے رکھ اسے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سارے زمینی کردار پر آپ نظر دوڑاتے ہیں، تو آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کیسے اس نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے بھی اور اپنی اس نے کردار کے وسیلے سے بھی، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کے وسیلے سے بھی کس طرح امن، صلح اور سلامتی کو قائم رکھا. اور سب سے بڑھ کر اس نے جو صلح اور سلامتی کے نظام کو قائم کیا وہ تھا خدا کے اور انسان کے درمیان. جو جدائی آ چکی تھی گناہ کی وجہ سے، جو جنائی جس کی تصویر ہمیں آدم اور حوا کی صورت میں باغ عدن میں نظر آتی، جو جدائی ہو چکی تھی خدا اور انسان کے درمیان، جو لڑائی ہو چکی تھی خدا اور انسان کے درمیان،
اس لڑائی کو ختم کرنے اور انسان اور خدا کے درمیان میل ملاپ کروانے، صلح اور سلامتی کروانے کے لیے جو بنیادی کردار، دیکھیں اس کے علاوہ آپ کو اور کوئی نظر نہیں آتا جس نے خدا اور انسان کے درمیان اس طور سے اپنے کردار کو نبھایا. اور اس لیے یہ پیشن گوئی کی گئی خدا یسوع مسیح کے حوالے سے. اور ابھی جو بات ابھی ہم نے تلاوت بھی کیا ہے لوکا کی انجیل کے دوسرے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں، کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے اوپر جو فرشتوں نے گیت گایا ہے، جو فرشتوں کا نغمہ ہے، وہ اصل میں کیا ہے کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. عالم بالا پر خدا کی تمجید. دیکھیں یہ ایک ترتیب ہے جو فرشتوں کے نغمے نے ہمارے سامنے رکھی ہے امن کے حوالے سے. ترتیب یہ ہے کہ پہلے خدا، عالم بالا پر خدا کی تمجید، اور اس کے بعد زمین کے اوپر جن سے وہ راضی ہے صلح. ایک بات یاد رکھیں، جو دنیا ہے نا، دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خدا کی تمجید اس وقت کریں گے جب ہمارے درمیان میں کچھ ہوگا، جب ہمیں کچھ ملے. دیکھیں ہم کوئی بھی شکر گزاری کی بات کرتے ہیں نا، اگر گھر مل گیا شکر گزاری، یہ کام کر لیا شکر گزاری، جاب مل گئی یہ شکر گزاری، یہ کام کامیابی مل گئی یہ شکر گزاری. حالانکہ پہلے اگر آپ اس سے پہلے کرتے ہیں اس امید کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ کہ آپ کا خدا آپ کے لیے کرے گا، پہلے ہم زمین کی بات کر لیتے ہیں، لیکن ہونی کس کی چاہیے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید. پہلے اس کی عبادت، باقی یہ سارے معاملے بعد میں. اور ان آدم میں ایک اور نقطہ اس میں بڑا قابل غور ہے، اور وہ ہے جن سے وہ راضی ہے، جن سے وہ راضی ہے. اب ذرا پھر اندازہ لگا لیں، ذرا دنیا کی اس آبادی کے اوپر، ممالک کے اوپر، معاشرے کے اوپر ذرا نظر دوڑائیں کتنوں سے وہ راضی ہے. ذرا اس کو چھوڑ کر اپنے اوپر آ جائیں، ہم میں سے کتنوں کے ساتھ وہ راضی، ہم میں سے وہ کتنوں کے جن میں وہ راضی ہے. فرشتوں کا نغمہ کیا ہے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، اور آگے اور زمین پر ان آدمیوں سے جن سے وہ راضی ہے. صلح، سلامتی، اطمینان. ایک سمندر پر کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ سمندر کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ سمندر کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ کافی لوگوں نے دیکھا ہے. کس بات پر کبھی آپ نے غور کیا سمندر میں جب آپ گئے ہیں؟ کیا غور کیا آپ نے وہاں پر؟ جی کوئی بتا سکتا ہے جو بات آپ نے سیکھی؟ انہوں نے آکھو کہ یہی کراچی گئے ساں، کلفٹن گئے ساں، اسی ہوتے گھوڑے تے بیٹھے ساں، اساں ہوتے اے کھادا سی، ہوتے سی ویو جناب، اے پوائنٹ سی، اے سی جناب، فش کھادی سی. یہی کرتے ہیں جا کر سمندر کے اوپر. جی کیا خیال ہے؟ یہی دیکھتے ہیں. آپ گئے تھے موسیٰ، آپ نے کیا دیکھا وہاں پر؟ یہی کیتا حج، چنگا کیتا حج. نیہا جاندی انہیں بھی یہی کرنا سی، کہاں ہی نہیں سو گئے. چنگا ہے، یہ بھی گل تھی. سمندر پر آپ جاتے ہیں نا، اور سمندر پر جائیں اور لہریں نہ دیکھیں. دیکھیں جی لہریں دیکھی تھی، کتنی بڑی بڑی ہوتی ہیں، بہت بڑی ہوتی ہیں. سمندر کے اوپر ممکن ہے کبھی آپ نے طوفان دیکھا ہو، سمندر کے اوپر کبھی آپ نے طوفان دیکھا ہو، جب لہریں بڑی بکھری ہوئی ہوتی. چلے کبھی اگر ویسے لائیو دیکھنے کا نہیں اتفاق ہوا، میں بھی آپ نے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ منظر دیکھا ہو. اچھا جی، اچھا، ہاں ہاں، ہائے 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 ہائے، نکالے. اور جب یہ منظر چل رہا تھا تو آپ کے اندر کیا چل رہا تھا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے ابتری، یہ وہ اصل منظر ہے. ابھی میرے خیال میں کیسر بھائی آپ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے وہ جو منظر، اور آپ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے موت کو اپنے سامنے دیکھا. بالکل ایسا ہی ہے جی.
ہاں سو یہ ہے ابتری. اور اگر آپ پہلا کرنتھیوں کے 14 باب اس کی 33ویں آیت میں پڑھیں گے نا، وہاں پر لکھا ہے کہ خدا ابتری کا نہیں بلکہ امن کا بانی ہے. خدا ابتری کا نہیں بلکہ کس کا بانی ہے جی؟ امن کا. یہ دنیا کے اگر آپ حالات کی بات کر رہے ہیں، آپ معاملات کی بات کر رہے ہیں، سمندر کی ہم بات، یہ دنیا کی ایک منظر کو پیش کر رہا. جو سمندر ہے یہ دنیاوی منظر کو پیش کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں، آپ اسی سمندر جس کے اوپر آپ کو طوفان نظر آتا ہے، آپ تقریباً سمندر کے اندر آپ چلے جائیں، کوئی 200-400 فٹ نیچے چلے جائیں، بالکل سکون ہوگا، بالکل سکون ہے. وہاں پر جو مخلوقات ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر اوپر جو سطح کے اوپر اتنا بڑا طوفان برپا. جو نیچے مخلوقات ہیں اس کی گہرائی میں جو کافی کلومیٹر نیچے، اور آپ کو پتا ہے جو سمندر کی گہرائی ہے اس کا ہمیں ابھی تک اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا گہرا. اور اس موجودہ زمانے میں ایک ایماندار کا یہی حال ہے. ایک ایماندار، اور ایماندار سے مراد جس کا تعلق اپنے خدا کے ساتھ، اور یہ جو امن کی مومبتی ہے اس کے اندر یہ اطمینان لے کر آتی ہے. اور اطمینان لینے کے لیے ضرور ہے کہ آپ کا تعلق امن کے بانی کے ساتھ. سمندر کے اوپر لہریں طوفان برپا کر رہی ہیں، نیچے بالکل سکون ہے. دنیا میں ایسے ہی حالات رہیں گے. اگر آپ سمجھے نا کہ یہ کنٹرول ہو جائیں گے، اتنی بڑی بڑی خربوں میں بجٹ ہے، اس کے باوجود یہی حال ہے، حال یہی رہے گا. لیکن ایسے حالات میں جو ایک ایماندار ہے اس کے اندر سکون ہے، اس کے اندر اطمینان ہے، کیونکہ اس کا تعلق خدا کے ساتھ. اسے پتا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے میرا خدا مجھے لے کر چلا جائے، اور وہ اس وقت بھی دنیا کے حالات کو دیکھتا بھی ہے، اندر سے پرسکون ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب وہ جائے گا، اسے پتا جب میں جہاں پر چلا جاؤں گا، جہاں پر میں میرا خداوند ہے، جب میں وہاں پر ہوں گا وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں، وہ ابدی آرام میں داخل ہو جائے گا. اور یہ امن کی مومبتی ہمارے سامنے. اور امن جب آپ اس لفظ کو پڑھتے ہیں عبرانی میں جا کر، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے شالوم. سڑک پوترا بھی شالوم آیا کہ نہیں آیا؟ نہیں آیا. آوے بھی تھے آگے انہیں موبائل ہی دیکھنا، چلو ٹھیک ہے نہیں آیا. شالوم. اور آپ کو پتا اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے جی اس کا؟ سلامتی. اور شالوم ایک ایسا لفظ ہے، عبرانی لفظ، اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زبانوں میں ان کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو شالوم کی حالت کو بیان کر سکے. ایک ایسی حالت جس میں اتنا سکون، جس میں اتنا اطمینان، جس میں اتنی سلامتی ہے، دنیا کی زبانوں میں یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو اس حالت کو بیان کر سکے. اور یہی دراصل وہ حالت ہے جو آپ کا خدا آپ کو دینا چاہتا ہے. اور یہ مومبتی ہمیں اسی طرف لے کر آتی کہ وہ امن کا بانی ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے. اپنے تعلق کو اس کے ساتھ بنا لیں. اگر آپ دلی طور پر اطمینان چاہتے، اگر آپ دلی طور پر سکون چاہتے، اگر آپ اپنے اندر سے کسی بھی ہر قسم کے ڈر کو ختم کرنا چاہتے. دیکھیں یہاں پر جو فرشتوں نے پیغام دیا، اگر آپ اس سے پہلے پڑھیں گے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ڈرو مت. کیا کرو جی؟ کیا کہا انہوں نے؟ فرشتے نے کیا کہا تھا کہ ڈریوں سے ڈرو مت. یہ امن اور یہ سکون لینے کے لیے آج ضرور اپنی زندگی پر غور کریں. آپ آج ضرور اپنے بارے میں سوچیں کہ جو دوسری مومبتی ہے مجھے کیا پیغام، کیا میرے اندر اطمینان ہے، کیا میرے اندر سکون ہے، کیا میرے اندر سلامتی ہے. ویسے ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں سلامتی کی. جب ایک دوسرے کو سلام آپ کرتے ہیں نا، سلام اسی سے لفظ سلامتی سے لفظ سلام بھی ہے. جب آپ ایک دوسرے کو سلام جی کرتے ہیں جی ایک دوسرے کو سلام، اصل میں آپ ایک دعا دے رہے ہیں اگلے کو کہ خدا کرے کہ آپ کی زندگی میں اتنا سکون آ جائے، ابتری آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے، باقی لڑائی جھگڑے آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں، اور آپ ایک اطمینان جیسی حالت کے اندر آ جائیں. آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے، لیکن اگر دیکھا جائے نا حقیقی معنوں میں تو ویسے ہم زبان سے کہتے ہیں سلام جی، لیکن اندر سے اس کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، جسے منافقت کہا جاتا ہے. اور یہ وہ بیماری ہے جو ہمارے اندر بے شمار پائی جاتی ہے.
بظاہر سلام جی اور اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں. جی ہماری حالت ہے، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا. خدا چاہتا کہ واقعی ہمارے اندر وہ امن ہو، وہ صلح اور وہ سلامتی ہو، ہماری وہ حالت ہو. اور آج کی مومبتی کا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہی ہے. اگر آپ بھی حقیقی معنوں میں سکون چاہتے ہیں، حقیقی معنوں میں آپ اطمینان چاہتے ہیں، آپ اپنے تعلق کو اپنے خداوند کے ساتھ جوڑ لیں. یسوع مسیح نے کہا نا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور تم میری کیا ہو؟ تم میری ڈالیاں. اور ڈالی اسی وقت تک ہری بھری ہے جب وہ اس کے ساتھ قائم ہے. جب آپ کا ناطہ ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی سے امن اور سکون بھی ختم ہو جائے گا. آپ جڑے رہیں گے، آپ کے پاس ویسے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر اطمینان ضرور ہوگا. اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں، اگر آپ کی بھی یہ خواہش ہے، تو پھر ضرور ہے کہ آپ اپنے تعلق کو اسی امن کے اور صلح کے اور سلامتی کے شہزادے کے ساتھ آپ اپنے تعلق کو بنا لیں، تاکہ آپ کے اندر بھی حقیقی معنوں میں صلح سلامتی کی فضا قائم ہو جائے. پھر اسی ایمان پر قائم رہ کر آپ آگے بڑھتے رہیں. اور اسی لیے خدا کے بندے نے لکھا، عبرانیوں کے مصنف نے، کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے خداوند یسوع مسیح کو تقدیر ہمارا خدا میں ایسا ہی کرنے کا فضل عطا کرے. آمین.